اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی اور کس بدبخت نے اس گناہ کا سب سے پہلے ارتکاب کیا، زنا کی اسلام میں کیا سزا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا یہی موضوع ہوگا اور قرآن حدیث کی روشنی میں ہم جانیں گے۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی، ابلیس کے بہکاوے میں آ کر شجر ممنوعہ کا پھل کھایا، تو اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہ کو زمین پر اتار دیا۔ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہ کو جنت سے نکالا گیا، تو پھر اللہ عز و جل کے حکم سے ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو 20 حمل ٹھہرے اور 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل سے ایک ایک لڑکا اور ایک ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ کائنات کے پہلے انسان تھے، اور زمین پر حضرت انسان کی نسل پھیلانے کے لیے ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دی جاتی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے کے ساتھ کر دی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بہن بھائی اللہ عز و جل کے حکم سے آپس میں بہن بھائی کہلاتے تھے۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں حابیل اور قابیل 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑے ہو کر جوان ہوئے اور شادی کا وقت آیا، تو قابیل نے حابیل کی بہن کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اکلیمہ سے ہی شادی کروں گا۔ یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دونوں بھائی اللہ کے حضور اپنی اپنی قربانی پیش کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو گئی تو وہی شخص اکلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بکری کا ایک خوبصورت بچہ قربانی میں دیا، جبکہ حضرت قابیل علیہ السلام نے گیہوں کا ایک گٹھا اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب یہ دونوں قربانیاں پیش کی گئی تو اس زمانے کے رواج کے اعتبار سے آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے، اور حضرت قابیل علیہ السلام کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے تو حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت حابیل و قابیل کا قصہ سورۃ المائدہ میں بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی تو حضرت قابیل علیہ السلام نے اس کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات کے مطابق حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، تو انہوں نے اللہ عز و جل کے
خوف سے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو تب بھی میں اپنا ہاتھ اس معاملے میں نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام عالمین کے پروردگار اللہ عز و جل کا خوف ہے۔ اگر تم اس حد تک پہنچ جاؤ کہ مجھے قتل کر دو تو تمہارے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی تم پر ہی ہوگا۔ چنانچہ قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی، اور یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ جب قابیل حضرت حابیل کو قتل کر چکا تو اب اس کو یہ فکر لاحق ہوا کہ ان کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ وہ حضرت حابیل کی لاش کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر کئی دنوں تک مارا مارا پھرتا رہا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر لیا تو 1 سال تک اپنے بھائی کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کر مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر اس کے بعد قابیل کے سامنے 2 کوے آئے اور وہ آپس میں لڑنے لگے، تو ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ مارنے کے بعد اس نے مٹی میں تھوڑی سی جگہ نکالی، مٹی میں تھوڑی سی جگہ کھود کے اور دوسرے کوے کو اندر رکھ کے اوپر مٹی ڈال دی۔ تو قابیل یہ کام دیکھنے کے بعد افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو نہ چھپا سکا، تو پھر اس نے بھی ایسے ہی مٹی کھود کر اور اپنے بھائی کو مٹی کے اندر دبا کر اوپر مٹی ڈال دی۔ جب حضرت حابیل کی نعش دفن ہو گئی تو قابیل شیطان کے مشورے کے مطابق اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر یمن کی طرف بھاگ نکلا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر دور دراز وادیوں کی طرف نکل گئے، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی۔ لہٰذا اپنے والد کے دین کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی اور اس کے بعد اس نے بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت گری، حسد و فساد اور آتش پرستی اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی، اور تاریخ عالم میں سب سے پہلے اس نے زنا کا آغاز کیا۔ زنا کی ابتدا بھی اسی نے کی۔ اس نے اپنی بہن اکلیمہ سے زنا کیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے فرزند حضرت حابیل کے قتل کا سخت رنج و غم تھا، وہ ان کا جان نشین تھا، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، تک کہ اللہ عز و جل نے 40 سال ان کے رونے کے بعد ان کو حضرت حابیل کی جگہ نہایت ہی صالح اور خوبصورت فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے اپنے اس فرزند کا نام حضرت شیس رکھا، کہ معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل نے اپنی بہن سے شادی کی، یعنی زنا کیا، جس سے زنا کی ابتدا ہوئی۔ اسلام میں زنا بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور زنا کرنے والے کی سزا دنیا میں بھی رکھی گئی ہے اور آخرت میں بھی۔ زنا کے بارے میں احادیث اور قرآن مجید میں مختلف روایات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ زنا کار مرد اور عورت میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اللہ کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں بالکل بھی ترس نہیں آنا چاہیے۔ تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ حضرین، دین اسلام میں بالغ عورت اور مرد شادی شدہ اگر زنا کریں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر ان کو ختم کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ زنا کا ارتکاب کرے تو انہیں کوڑے مارے جائیں۔ تو
100 کوڑے مارے جائیں گے، اور یہ سزا شرع عام مجمع میں ہونی چاہیے تاکہ کوئی اور اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔